Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ الفال ومرہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی المی ازواجہ امہات المؤمنین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. زندگی میں انسان کے مواقع ایسے آتے ہیں، حالات کہ بہت سی دفعہ اس کا نقصان ہوتا ہے. کوئی شخص نقصان پہنچا دیتا ہے اس کو، تو اس پر انسان کو بڑا غصہ اور طیش آتا ہے. ظاہر ہے فطرت ہے آدمی کی، اور غصے میں پھر وہ اس کو برا بلا کرنے لگتا ہے. جب سب سے بڑی چیز جیسے کوئی چوری ہو گئی یا کسی نے مال خراب کر دیا یا نقصان پہنچا دیا، تو اس پر یہ ہے کہ آدمی بے تحاشا جو ہے اس پر پھر کچھ کر بھی نہ سکے تو اس آدمی کو برا بلا کرنے لگتا ہے یا لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تعلیم فرمائی ہے ہمارے لیے، بہت زبردست تعلیم ہے. ظاہر ہے اللہ کے نبی کی بات بہت زبردست ہے. عائشہ صدیقہ یہ حدیث ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے چوری ہو گئی، کسی نے چوری کر لیا مال یا جو کچھ تھا تو بس حسب وصیت کے تقاضے سے انہوں نے اس چور کو برا بلا کہا. تو آپ نبی نے یہاں تعلیم فرمائی، بہت بڑی عظیم چیز ہمارے لیے. فرمایا عائشہ اس چور نے چوری تو کی ہے لیکن اس کو برا مت کہو. وجہ بتائیے کہ اس کو برا مت کہو، کیونکہ اگر تم اس کو برا کہو گے تو تمہارا اجر کم ہو جائے گا. وجہ یہ کہ بھائی اگر اس نے نقصان دیا ہے تو حقیقت میں نقصان تو اللہ کی طرف سے انسان کا ہے. اللہ پاک اس کو خالی تھوڑی چھوڑا ہے. اگر تمہیں اتنی تکلیف دی ہے کہ اس نے تمہارا نقصان کر دیا ہے تو تم اس کو برا مت کرو. اس کی برائی تمہارے لیے ہے جو نقصان ہی دے گی، کیونکہ فائدہ تو کچھ نہیں ہوا. آدمی کسی کو برا کہہ رہا ہے یا غصے میں ڈانٹ رہا ہے، تو اس موقع کو ایسی پیاری تعلیم فرمائی اللہ کے نبی نے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ مفت میں ایک بہت بڑا اللہ تمہیں انعام دے رہا ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرما رہا ہے. اور اگر تم نے برائی کر دی اس کی تو وقت تو وسیع رہے گی، اس تو تبدیل تو ہو نہیں سکتی. حالت انسان حالت تو موجود ہے، تو کیا ہوگا نقصان کہ اللہ نے جو اجر دینا تھا وہ تمہارا اجر ختم ہو جائے گا. حضرت رحمۃ اللہ فرماتے، ایک واقعہ بیان فرماتے تھے حضرت رشید گنگوی رحمۃ اللہ علیہ. کئی دفعہ میں نے عرض کیا حضرات سے، اس حدیث سے منسلک ہے تو بات مجھے یاد آئی ہے. تربیت فرماتے تھے ہماری اس میں سب سے بڑی چیز تو یہ تھی کہ بھئی شیخ کے پاس آدمی جاتا اسی لیے ہے، وہ تربیت گاہ ہے. ہاں کوئی نماز سیکھنے نہیں جاتا، کوئی فقہ کے مسئلے سیکھنے نہیں جاتا، یہ تو ان کی لائن نہیں تھی نا. اللہ والے خانقاہ تو ایک روحانی ہسپتال ہوتا ہے. جو آدمی گھبرا جاتا ہے اپنے گناہوں سے، اندر کی کیفیت سے جو بدلتی نہیں ہے، برے حالات سامنے آتے ہیں، تو پھر ایک دروازہ اللہ نے رکھا ہے تزکیے کا. تو ایسی جگہیں ہسپتال بنا دیتا ہے اللہ پاک وہاں پر کہ پھر اللہ کی مخلوق وہاں رجوع کرتی ہے، جو یقیناً گھبرا جاتے ہیں اپنے حالات سے، اور ان کے گناہ ختم نہیں ہو رہے، اندرونی کیفیات ختم نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑی انسان کے لیے ایک بہت ہی بڑی آخرت کا جو ہے
عذاب ہے اگر اندر کے گناہ انسان کے جو ختم نہ ہوں اور گناہوں کو لے کر جائے آدمی آخر کے قبر میں. تو جو اللہ جن کو سمجھ عطا فرما دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اس طرف جاتے ہیں. تو حضرت رشید گنگوی رحمۃ اللہ بھی اپنی حالات کو، اتنے بڑے انسان تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن اپنی اندرونی حالات کو سنوارنے کے لیے حاجی مکی رحمۃ اللہ کے حاضر ہوئے خانقاہ کے اندر اور وہاں تزکیہ فرمایا. تزکیہ کا یہ اثر تھا ان کی صحبت میں بیٹھنے کا. جب انسان کسی صحبت میں بیٹھتا ہے، کسی شیخ کے پاس جاتا ہے، تو موازنہ یہی کرنا چاہیے کہ اس کے اندر تبدیلی کتنی آئی ہے. اور لوگ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب لوگ جو ہے کسی ایسے انسان کو پکڑتے ہیں غلطی دیکھتے ہوئے تو اس کو کچھ نہیں کہتے، بلکہ اس کے شیخ کی خانقاہ اور شیخ کو برا کہنے لگتے ہیں. یہ دیکھو یار وہاں جاتا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں وہ ایک لامحالی چیز کہ وہاں تم اتنے اپنے صفائی کے لیے گئے تھے، پاکی کے لیے گئے تھے، لیکن تم نے وہاں سے حاصل کیا وقت ضائع کیا تم نے، اس کی بدنام کیا تم نے. تو اصل میں یہ جو لائن ہے کسی اللہ والے کے پاس جانے کی مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اندرونی اخلاق ہے جو وہ صحیح ہو جائے، بہتر ہو جائے. تو اس میں یہ اخلاق کا ایک بہت بڑی تعلیم دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت بڑی تعلیم دی ہے کہ بھئی اتنا معتبر ہے انسان کہ تم برا نہ کہو، اس کو برا کہنے کی ضرورت کوئی نہیں، تم اس سے کیا. تو وہ حضرت رشید گنگوی رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے. ان کے شاگرد نے یا دوست تھے یا جو تھے سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی چوری ہو گئی. جب ان کی چوری ہے تو انہوں نے لکھا حضرت کو کہ حضرت میری چوری ہو گئی. تو حضرت فرماتے ہیں اس کے جواب میں حضرت نے جو فقرہ لکھا وہ بڑا لاجواب فقرہ تھا. یہ بڑے قیمتی فقرے ہوتے ہیں تزکیے کے لیے. انہوں نے فقرہ لکھا کہ دیکھو بھائی چوری تمہاری ہو گئی ہے، لیکن خبردار چور کو برا نہ کہنا، تمہارا اجر ختم ہو جائے گا. اتنے احساس طبیعت ہو جاتی ہے انسان کی، آپ اندازہ لگائیں جب انسان کی صفائی ہوتی ہے نا اندر سے، اتنا احساس ہو جاتا ہے، اتنا سینسٹیو ہو جاتا ہے وہ آدمی کہ ہر وقت اس کو ایک ہی فکر رہتی ہے کہ اس سے بھی میں کچھ آخرت حاصل کر لوں، اللہ کی طرف رجوع کر لوں، اللہ کی طرف بڑھ جاؤں میں. یعنی اتنا خود غرض ہو جاتا ہے دنیا کے لحاظ سے، ہر چیز وہ آخرت کے حساب سے دیکھتا ہے. تو اس میں کہتا ہے یہ سیکریفائس کرنی پڑے تو کر دے آدمی. تو میرے بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ پاک ہمارے اخلاق کو ایسا سنوار دے. یہ سب ذکر کرنا، یہ خانقاہوں میں جانا، یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، اس کا مقصد یہ ہے حقیقت میں کہ ہمارا اندر جو اس درجے پہ ہو جائے الحمدللہ کہ دشمن کے ساتھ بھی انسان دشمنی نہ کرے، دشمن کے ساتھ بھی انسان محبت کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ دشمنی نہ کرے. کیوں؟ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی دشمن کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے تو آخر کار پھر وہ بھی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اب معافی مانگنے لگتا ہے آپ سے. تو ہمارا اسلام ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی تعلیم دیتا ہے. لیکن یہ تعلیم جو ہے آتی کس طریقے سے؟ یہ آتی کسی صحبت سے. جب تک صحبت نہ انسان کی، کسی کے پاس بیٹھے نہ، تو یہ چیز اس کے اندر اترتی نہیں ہے کسی حالت میں. یہ کسی کتاب سے آپ نہیں سمجھ سکیں گے، کسی بات سے نہیں سمجھ سکیں گے. یہ ہے جب تک کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں انسان نہ جائے اور اس کی نیت ہو، انٹینشن ہو کہ میں اپنی صفائی چاہتا ہوں، اپنے اخلاق کو صحیح کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ بہت جلدی اس پر اثر ہو جاتا ہے، بہت جلدی اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اس چیز کا. تو دو چیزیں ہیں الحمدللہ. ایک یہ ہے کہ ہمیں اخلاق کو سنوارنے کے لیے ضرور کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے اور اپنا وقت لگانا چاہیے اس میں، تھوڑی دیر وہاں بیٹھے، اور بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ اس پہ بہت فائدہ دے دیتا ہے. نیت کرے آدمی. دوسری چیز یہ کہ بہت سخت ضرورت ہے ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی. یہ چھوٹی چھوٹی غلطی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو بتانے والا ہے. کوئی بھی حالات انسان کے ساتھ زندگی میں انسان کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ضرور اجر رکھا ہوتا ہے، اجر رکھا ہو. یہ تو ہم اس کے تو لالچی ہیں کہ کسی طریقے سے انشاءاللہ ہمیں کوئی نیکی ملے، ہمارے آخرت کا ذریعہ بنے. بہرحال بہت ہی اچھی حدیث ہے الحمدللہ جو ہمارے سامنے آئی ہے کہ اس میں ہم کوشش کریں کہ جب بھی کوئی ہمارے ساتھ کوئی نقصان پہنچائے گا، نقصان دے دے، تو ہم اس کو برا نہ کہیں، بلکہ اس کے لیے کیا کریں؟ دعائی کریں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو ہدایت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین نبی النبی. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامي الواجب الحق وزور الذين قاموا بهديته
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وأنت أعلم به أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.